حضور فرماندے ساری دنیا وچوں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک حضور نے فرمایا کسے نبی نو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مینوں ستایا گیا۔ حضور فرماندے مینوں اتنے دکھ دیتے گئے، کسی نو اتنے دکھ نہیں دیتے گئے۔ جو حضور نے قیامت نو فرمایا ہاں جی تو تساں میرے دین دی خاطر کتنے دکھ جھلے، وہ کہو جی میں تو جناب رشوتیں ہی کھاندا رہا، اور میں تو جی سود دا پیسہ جمع کرایا سی بینک جو، تو میں تو مہینے بعد جا کے میں تو 2 نمبر مال ویچدا رہا۔ حضور نے فرمایا میں پوچھ رہا میرے دین دا کی کام کیتا ہی؟ انہیں کہا جی میں پتراں دے ویاہ کردا رہا، میں انہاں دیاں کوٹھیاں بنادا رہا، میں زمیناں بنادا رہا۔ حضور فرمایا کہ میں پوچھ رہا تو کیا کیتا ہے؟ وہ کہے گا جی میں تو پوترے دی ویاہ کر کے آیا۔ پھر حضور دے سامنے اے جواب دینے تسی جی حضور نے فرمایا لوگاں مینوں ایتھے پتھر مارے، تو دس میرے دین دی خاطر کیا کیتا ہی؟ کی کہے گا جی میں پارٹیاں نو ووٹ دیندا رہا، میری پارٹی فلانی سی، میری۔ حضور فرمایا کہ میں تیرے کو پارٹیاں دا نہیں پوچھ رہا، میں تیرے کو پوچھ رہا میرے چاچے دے ٹکڑے ہو گئے، جگر کلیجے کٹے گئے، میرے نواسی دی گردن کٹ کے لوگاں نیزے ہوتے چاڑی، تو کی کیتا ہے میرے دین؟ سوال تو اتنے ہونے نو تھے، اے تے سوال نہیں ہونے جے تسی سمجھی کھڑے ہو کہ جناب میں اے جواب دیاں، تواڈے میرے کو کوئی جواب نہیں، جواب ایک ہی ہے، انہیں جانا بس اے جواب پکاؤ جے کر سکدے ہو۔ اتنی حضور دکھ جلن تے حضور دی صاحبزادی بیمار ہون حضرت رقیہ تے حضور بدر چلے جان، اور میرے آقا نو پتہ ہوئے کہ میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبر بھی نہیں اتار سکنا، اجے حضور بدر موجود سن تے آپ دی صاحبزادی دا انتقال ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کہندے میں جدوں بدر دی خوشخبری لے کے آیا تے میں ویکھیا جنت البقیع بندے کھڑے تے کہندے میرا دل دھڑکن لگ پیا، ہووے نہ ہووے تے حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ دے کہندے میں جدوں قریب آیا تے مینوں دسیا نے کہ جی حضور دی صاحبزادی نو قبر وچ اتار رہے ہیں۔ کہ حضور نے پوچھ لیا یہ گل کہ میں تے اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے تے بدر دین دی خاطر چلا گیا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ تے تسی کی کہو گے سی تبصرے کردے سی بیٹھ کے دکاناں تے، نال دکانداریاں کردے سی، نال اسلام دے خلاف گلاں کردے سی۔ کلمہ پڑھ کے مینوں نہیں سمجھ آندی کہ ایک بندہ کوئی اسلام دے خلاف گل کرے۔ کلمہ پڑھن تو بعد تے حضور نے فرمایا مومن کی مثال کس اونٹ کی طرح ہے جی، جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ نکیل ایتھے ہوندی، حضور فرماندے مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اٹھ بے زبان ہوندا، کلمہ پڑھن تو بعد بندہ بے زبان ہو جاندا۔ ہاں حضور نے زبان بے زبان نال مثال دیتی۔ اے جناب کلمہ پڑھن تو بعد بیٹھ کے چند بندے بیٹھ جان گے، او جی یہ لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں مولانا؟ یہی کرنا چاہتے ہیں جس دین کی خاطر میرے آقا و مولا نے طائف کا منظر تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ تو میری زبان جلتی ہے کہ وہ کس انداز سے حضور کو پتھر مار رہے تھے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ وہ نشانے کیسے مار رہے، نشانہ باندھ کر حضور کو پتھر مار رہے، حضور کے اوپر اوجریاں پھینکی گئیں اور حضور کی صاحبزادی کو اونٹ سے گرایا گیا۔ یہ ساری باتیں حضور نے دین کے لیے، اور آج تو آپ میں اور آپ دین کا کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان جھانک کے ساڑھے خلاف گل نہ کرے۔ کیوں جی؟ ذرا عشق نبی آز حق جہدے کول نہیں نا عشق نبی تے ساڑھے گاٹے نہ لگے، ساڑھے بارے بک بک کرن دے بجائے پہلے رب کول منگے یا اللہ کوئی مینوں بھی تھوڑا جہا دے دے، مینوں لبیک دی گل سمجھ آ جائے۔ ساڑھے گاٹے مت لگے کوئی ساڑھے بارے بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو۔ ایک تے قیامت ولا یحملن اسقالہم واسقالہم ما اسقالہم، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے اپنا بوجھ چاہے ہون گے تے لوگاں دا بوجھ بھی چاہے ہون گے، کہ تسی بیٹھ کے جنہاں لوگاں نو گمراہ کر دیو کہ نہیں جی نہیں ناموس رسالت دا مسئلہ ایویں مولویاں چکیا این جی چکیا جی ایویں اپنے بوجھ چاہ لو نا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اے نہ ہوئے لوگاں نو گمراہ کر کے لوگاں دے بوجھ بھی قیامت نو تانوں چاہنے پے۔ حضور دی بات آ گئی، بات ہو گئی ختم کائنات ہے۔ ساڑھے نات خان پڑھن لگیا تجھ سے اعلیٰ حضرت نے لکھیا نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ساڑھے نات خانہ نو بڑی تکلیف بعض دفعہ ہوندی، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ میں آکھا نا نا، جس لفظ دی قیمت پئی دربار رسالت جو لفظ پڑھ، اے لکھیا ادنا کتا، اتھے تے صرف کتا ہے نا، ادنا کتا۔ یہ پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیوں لکھی ہے بات ادنا کتا دی؟ اس واسطے کہ وہابی اے دیوبندی انہاں نوں ہر ویلے پریشانی رہندی اعلیٰ حضرت کولوں، ہے جی احمد رضا فلانا سی احمد رضا، انہاں نے پتہ کی کہنا سی؟ لو جی استغفر اللہ، مولوی احمد رضا اپنی گواہی حضور دے برابر قرار دے دیتی۔ حضور فرمایا میں گواہی دینا تے احمد رضا کہندا میں بھی جی تہاڈے نال گواہی دینا۔ اے دسو جی احمد رضا دی گواہی دی کی حیثیت ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ نو لکھیا ادنا کتا تے قیامت تک مخالفین دا منہ بند کیتا۔ اعلیٰ حضرت دسیا میری گواہی دی حیثیت کوئی نہیں، جدوں حضور نے فرما دیتا تے میری گواہی دی کی حیثیت ہے؟ لیکن کھاندا جے رسول اللہ دا تے مینوں حضور نے کتا رکھیا تے کتے دا کام کیویں؟
مالک دے جدو حملہ ہوئے بھونکے تے صحیح نہ کم از کم. اے امام احمد رضا بریلوی، ادنا کتا کیا گواہی دیتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مفتی. 13 گھنٹے دی تقریر نہیں، صرف 1.5 سطر کی گل کی تھی. قیامت تک کوئی تھوڑا بھابی گل کرے دیوبندی ختم نبوت دے مسئلے ہوتے، انہیں کیا امام احمد رضا بریلوی جڑیاں 3 سطر لکھیاں انہاں دے مقابلے 1000 صفحہ لکھ کے لیاؤ. اعلی حضرت کی کہنے کہ آپ کی بارگاہ عالم بنا کا ادنا کتا بعدد انہائے ریگ، حضور نے تو فرمایا نا مٹی دے ذرے دے مقدار. آلہ حضرت بریلوی کہندے ہیں حضور ہے تہاڈی بارگاہ دا ادنا کتا دنیا تے جتنی ریت ہے انہاں ذریاں دے مقدار گواہی دیندا. وستارہ ہے آسمان، اور آسمان اتے جتنے ستارے انہاں دے برابر احمد رضا گواہی دیندا. اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و ارض اور جتنے زمین آسمان وچ فرشتے احمد رضا نال وہ بھی گواہی دیندے. وہاں ملان عرش، اور جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہی دیتا ہے. اے ختم نبوت کہ حضور تہاڈے بعد جڑا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں وہ بے باک، کافر، مرتد، کذاب، ناپاک ہے. اس کو کہتے ہیں مفتی، اور اس کو کہتے ہیں مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی. اب مرزائی، میں نے مجھے ان لڑکوں نے بتایا کہ اس علاقے میں مرزائی بڑے ہیں. میں نے کہا مرزائی ہیں تو مسلمان مر گئے، وہ کیوں تبلیغ کرتے ہیں؟ اس علاقے دا ناظم، اس علاقے دا MP اے، اس علاقے دا MNA، اس علاقے دے تھانے، اور مرزائیاں دی حفاظت واسطے. اور اتنا بڑا حساس مسئلہ، اتنا بڑا حساس مسئلہ یہ ختم نبوت کا، جس کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں، اور شاہ جی صدارت فرما رہے ہیں، میں گفتگو کر رہے ہیں. بس میں گفتگو مکا کے بعد میں نو اجازت شاہ جی جانن تے شاہ جی تو سٹیج جانے، میں بیمار ہاں. اتنا بڑا حساس مسئلہ کہ نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات جتنی جنگاں لڑیاں گئیاں، جتنے سرایا، انہاں وچ کل صحابہ شہید ہوئے 259. کتنے شہید ہوئے؟ بدر وچ کتنے شہید ہوئے؟ 14. احد وچ کتنے شہید ہوئے؟ 70. کل صحابہ کی تعداد بنتی ہے 259. اور جب مسلمہ کذاب 36,000 کا لشکر، 40,000 کا لشکر، 80,000 کا لشکر مختلف روایات لے کر یمامہ میں آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا. آپ نے فرمایا بھائی جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ میں نہیں جائے گا. جب خلیفہ بنے قانون یہ بنایا، جب حضور کی ختم نبوت کا منکر ہزاروں بندے لے کر آیا تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیا. فرمایا آپ بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ناموس کے لیے یمامہ پہنچے. کیوں جی؟ جیڑے صحابہ بدر وچ گئے سن وہ تبوک وچ نہیں گئے. آج اسی سویر ایک باری 100 باری درود شریف پڑھ کے نا سمجھدا بس جی مولانا صاحب اقبال کہندا ہے در غلامی عشق و مذہب راہ فراق. اقبال کہندا جس ویلے قوما غلام ہو جان نا انہاں دی محبت تے انہاں دا مذہب جڑا وہ جدا جدا ہو جاندا. آج سویرے بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے 100 باری درود شریف مسلمان سمجھدا میں حق ادا کر دیتا، میرے تو کوئی گل ہی نہیں رہی. میں حج کرایا میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں عمرہ کرایا. انہوں کہو جی ناموس رسول کی بات، غازی ممتاز کی، کہنا نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. اب بتاؤ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے وہ احد میں نہیں ہوئے، جو احد میں شریک ہوئے وہ حنین میں نہیں گئے، جو حنین میں شریک ہوئے وہ تبوک میں نہیں گئے، جو تبوک میں گئے وہ جناب مسلمہ کذاب کے مقابلے میں نہیں گئے. حضور کی ناموس کا مسئلہ اتنا بڑا ہے، ورنہ رب العالمین نے تو بدریوں صحابیوں کو فرما دیا تھا کہ اب حضور نے فرمایا اللہ نے انہیں جھانک کر دیکھا ہے، جو مرضی کرتے رہیں اللہ ان سے نہیں پوچھے گا. ان کو سند بھی مل گئی. پھر وہ جنگ یمامہ میں کیوں گئے؟ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ کائنات میں حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے. پتہ ہے کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں. 1200 صحابہ. 10 سال میں کتنے شہید ہوئے؟ 259. ایک گل کوئی سمجھو،
ایویں اسی تے رولا پان نہیں آئے جڑا حضور دی ناموس تے ختم نبوت دے بارے کوئی گل کرے پھر مسلمان خاموش رہے، اس کو اس کے دانت نہ توڑے. دانت توڑن دا مراد یہ نہیں بھی تسی واقعتاً دانت توڑو، یہ تو تہاڈے چ ہمت بھی کوئی نہیں. دانت توڑن دا مطلب یہ ہے کہ انہوں ایو جا جواب دیو کہ جتھے جائے لوسدا چلا جائے. انہوں ایک باری ڈاڈی گل کرو، انہوں کہو اے تو گل کی کیتی؟ اتنی سنی بھی گل نہیں کردے، اتنی بھی محلے چ گل کوئی نہیں کردا، اتنی بھی اپنے علاقے چ گل کوئی نہیں کردا. اوے موزی، اوے رسول اللہ آ گئے، حضور کی آمد کے بعد تو فلاں کو مانتا ہے، نبی مانتا ہے. ان کا ظالم کے بچے، ہم نے اگر حضور کی آمد کے بعد کسی کو نبی ماننا ہوتا تو حضرت عمر کو مانتے. حضور نے جو فرمایا عمر وچ ساری صفات موجود ہیں نبوت والیاں، تے اسی کسی نو نبی مننا ہوندا تے حضرت عمر نو مندے. جدوں اسی عمر نو بھی نبی نہیں منیا، حضور دا غلام منیا، تے ہور کائنات وچ کیڑا ہے جڑا کمینہ اٹھ کے حضور دے مقابلے جاوے؟ پھر حضور دی سیرت تے صورت وہ بھی بیان کرو. اے پتہ ہے وہابی اج کل اٹھ کے ختم نبوت دیاں کانفرنساں کر دین، ایتھے بھی تواڈے بیگم کوٹ بھی کردے ہونے، شان صحابہ کانفرنساں کر دین. انہاں کول پوچھا کرو بھائی تسی جے شان صحابہ دیاں گلاں کرنے ہو، اے مرزائی پیدا کنے کیتے؟ تساں جے رسول اللہ دے ہاتھ دی گل کردے کہ حضور دا ہاتھ مبارک ہو جا سی بھائی حضور نے پانی چ رکھیا تے چشمے جاری ہو گئے. تساں جے نبی دی ہو جے شان بیان کردے کہ حضور نے اکھ نکلی ہوئی اپنی تھوک لائی تے اکھ جڑ گئی. تساں جے نبی پاک دیو جی شان بیان کر دے کہ حضور اوت پہاڑ تے چڑھے تے اوت پہاڑ انج ہلن شروع ہو گیا، تو پھر مرزا قادیانی بھی سوچدا نا کہ میرے ہاتھ وچ کیڑی طاقت ہے، میری تھوک وچ کی وے. تے تساں جدوں کیا نبی ساڈے جا، تساں کیا نبی ساڈے جا، تو پھر قادیانی اٹھ کھڑا ہویا، انہیں کہا جی ساڈے جا تو پھر مینوں بھی منو. گل میں بڑی وڈی کی تھی، اس نو سوچنی تسی گھر جا کے. جدو رسول اللہ دیا شاناں ہو جیاں بیان، کسی دی پھر جرت ہو سکتی سی کوئی جناب دعویٰ کردا؟ جدو تساں اپنے نبی دیا شاناں ہی نہیں دسیاں لوگاں نو کہ جناب صحابہ نبی علیہ السلام دی تھک مبارک لے کے اپنے چہرے تے ملتے سن، تے جدو تساں نبی دیا جی شاناں نہیں دسیاں، تساں کل انما انا بشر والی ایتا پڑھتے رہے ہو تے برباد نہیں سی ہونا امت مسلم. اے قادیانی جڑے نا قادیانی، انہوں تک کھوتا بھی نہیں کیا جا سکتا. کھوتا تواڈے تے کھوتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ کھوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام توجہ، حضور جس گدے ہوتے سوار ہوندے اس گدے دا نام سی یافور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدے کو پوچھا، فرمایا تیری نسل اگے چلنی؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی میری نسل اگے کوئی نہیں چلنی. حضور نے فرمایا کیوں؟ وہ گدا کہنے لگا جناب جنہ گدیاں دی نسل چ میں وا انہاں تے نبی سوار ہوندے رہے، تے میں جس یہودی دی ملکیت سی اس یہودی نے 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں آکھا تو سوار نہ ہو سکتا، میری پشت تے خاتم النبیین سوار ہونے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری آگے نسل چلے گی. اور گدھا ویکھو، عرض کی تھی حضور میری نسل کوئی نہیں چلنی. حضور نے فرمایا کیوں؟ وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے بعد نبی ہونا کوئی نہیں، میری نسل آگے چلنی کوئی نہیں. آخری بات کر کے میری گفتگو ختم. اے گو جان دیو، گو جنہوں پنجابی سگو کہنے، ایک آدمی شکار کر کے کچھ چ پا کے حضور دے سامنے آ کے انہیں سٹی. کہنے لگا جی تسی آسمانہ دیاں گلاں کر دیو، کہہ دیو جنت ہے، دوزخ ہے، رب ہے، قیامت آنی، او تے اسی ویکھی کوئی نہیں. اے گو گواہی دے تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ جاواں. نبی علیہ السلام نے اس گو نو فرمایا یا دبو من تعبدو. حضور نے فرمایا اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ گو بول پڑی الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. وہ کہنے لگی میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر.
اگلا سوال میرے آقا نے پوچھا یا دبو من انا، فرمایا یہ تو ہو گیا نا لا الہ الا اللہ، اب یہ بتا کہ میں کون ہوں۔ سنو جی، جس بندے دا گو جتنا بھی یقین نہ ہوئے، گو جی مرزائی ہمارے بہن بھائی ہے، ساڑھا ایک لیڈر ہے، جان دے انہوں جی اے جڑے وہ حامی تھے بیٹھے نا، ساڈا تو کام ہے دسنا، قبر چ سوال نہیں ہوتا بھائی تو اپنے لیڈر نہ کتنی وفا کیتی ہے، انہوں ووٹ دیتا ہی کہ نہیں، قبر سوال ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس محبوب نال کتنی وفا کیتی ہے۔ اے اسی تانوں سبق پکوان آیا کہ خدا دے بندے ہو انہاں تہاڈی بلکہ ہاتھ بھی انج نہیں چکنے، تو آج تسی مر گئے تہاڈا پتہ بھی کوئی نہیں لیڈراں نوں تسی مرے بھی ہو کہ نہیں، لیکن اے تے سوچیا کرو کہ سارے تہاڈے سر تے مٹی پا کے چلے جان گے تے قبر وچ آنا کنے۔ حضور نے فرمایا یا دبو من انا، نہ لے دے وہ حامی بیٹھے ہونے کئی بیچارے مسکین جنہاں انہاں دا کلمہ پڑھیا ہونا۔ نواز شریف کہندا ہے جناب کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہے، زرداری سلمان تاثیر نو ایوارڈ دیندا ہے، اسی اس ایوارڈ تے پیشاب بھی نہیں کردے جڑا تو دے رہا، جے تیرے ایوارڈ نو منیے زرداری دے ایوارڈ نو تو پھر جنگ یمامہ جنگ بدر تو لے کے غازی ممتاز تک بچدا ہی کوئی نہیں، تو آڈے ایوارڈ تے اسی پیشاب بھی نہیں کردے، ایوارڈ اوے جڑا رسول اللہ نے اپنے غلاماں نو دتا۔ اے جی کوئی گل کرنے والی مجمع تے نہیں نا، اے کوئی گل ہے جڑی کر رہا ہے جو بندیاں نوں اگر بہت ساری کھر کے نا کسی وہابی دیوبندی نوں تے اسی حاضر ہاں جدوں چاہو جس وقت چاہو دیوبندی وہابیاں نال اسی گل کرن واسطے تیار ہیں، اے اج موضوع نہیں ساڈا، جدوں چاہو انہاں دے جس مولوی نال ساڈی گل اسی حاضر ہاں، اعلی حضرت بریلوی ایجنٹ ہے یا تسی آئے ہو اے مسئلہ تا بعد دا، تساں انگریزاں نے کس طرح جناب انگریزاں دے کہن تے سارا کچھ کیتا ہے، بعد والے مسائل چھڈو انہاں گلاں نوں۔ مولوی فضل الرحمان بل پاس ہون لگا زنانیاں دا، بھائی راتی زنانی لیٹ آوے تے شوہر نوں پوچھ نہیں سکدا، جے زنانی نوں مارے شوہر تے زنانی جا کے پرچہ دائر کرا سکدی، ایک دن اٹھ گیا دوسرے دن بہ گیا، سانو جواب دو دوسرے دن بیٹھا کیوں؟ گلاں کرنے ہو ساڈے نال؟ نہ جی نہ، کمال دی بات ہے، چھڈو پر ان گلاں، اس واسطے اے موضوع نہ چھڑو۔ تساں ختم نبوت دا کی کام کیتا ہے، میرے کول کتاب میں لے آیا ہویا، جدو نورانی صاحب لے کے گئے نا وہ کول 1974 قرارداد لکھ کے مفتی محمود کولو، تے مفتی محمود کہنے لگا نورانی صاحب نو آپ پھر بندے مروانا چاہتے ہیں، 1953 والا واقعہ آپ کو بھول گیا، پھر آپ بندے مروانا چاہتے ہیں، چھوڑے اس بات کو۔ نورانی صاحب مسکرا پڑے، فرمایا مولوی ہاں ہم مرنا بھی چاہتے ہیں مروانا بھی چاہتے ہیں، سین کر اس دے ہوتے تو جا تسی گلاں کر رہے ہو۔ مولانا نیازی پھانسی دے پھندے تک گئے، تہاڈا کیڑا مولوی گیا؟ ختم نبوت دے ٹھیکیدارو مولانا نیازی گئے پھندے تک، تے دوسرے کیڑے شاہ سید خلیل احمد قادری مولانا نیازی فرماندے سن مودودی نو جدو نپ کے لے آئے نا تے اے پہلے جیل وچ موجود سن مولانا نیازی، تے کہندے انج نپ کے لے آئے مودودی نو جس طرح کھوتیاں کناں تو نپا ہوندا، یعنی مطلب کی سی بھائی یہ پیچھا چھکدا سی تے پولیس والے اگے چھکدے سن۔ اے مولانا نیازی نے فرماندے میں جیل وچ سلاخاں پکڑ کے کھڑیا تے پھانسی دی کوٹھڑی مودودی نو نپ کے لے آ رہے تے مودودی پیچھا چھکاوے تے پولیس والے اگے چھکن تے میں کہو مولانا دلیرو باہر تقریراں کردا رہیا تے ہن حضور دے نام تے پیچھا چھکدا کچھ نہیں ہوندا، اندر آ جا۔ تے کہندے میرے کہن تے مودودی اندر آیا ورنہ تے اندر ہی نہیں سی آندا۔ گلاں تسی کرنے مولانا نیازی نو جدوں دتا نا انہاں نے پھانسی والا لباس تے کوئی سوٹ پورا نہ آوے مولانا نو تے سپریڈنٹ جیل کہن لگا مولوی تو اتھے آ کے ہور پھل گیا، ایتھے تے بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاندے۔ مولانا نیازی فرمان لگے او کمینے او چوری کر کے آندے، میں محمد عربی دے نام تے آیا کھڑا، کمال دی گل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ نورانی صاحب دی پگڑی لاہور ایئرپورٹ تے جہانگیر بدر اس ویلے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن دا صدر سی، نورانی صاحب دی گڈی نکلی لاہور ایئرپورٹ تو، شیشہ کھلا سی، جہانگیر بدر نے نورانی صاحب دی پگڑی لا لئی، پگڑی لا کے انہیں تار تار کی تھی۔ جدو نورانی صاحب دفتر پہنچے، ہوئے ساڈے بزرگاں اسی آپو کمینے آسا اپنے وڈیاں دا کدی نہ ہی نہیں لیا، چھپ اپنی گلاں کرنے میں مجھے کون جانتا ہے۔ نورانی صاحب دی پگڑی انہوں نے تار تار کی تھی، اپنے منڈے وچ ونڈی کہ اسی نورانی دی پگڑی پھاڑ کے تے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ جدوں دفتر وچ پہنچے اخباری نمائندے آ گئے، سنی آ گئے، انہاں کیا حضور بدلہ لینا ہے، تہاڈی پگڑی لا دیتی۔ نورانی صاحب مسکرا کے فرمان لگے، ہوئے یہ تو پگڑی تھی، اگر نورانی کی گردن بھی اتر جاتی تو مزہ تو پھرا نہ تھا۔ ہمارے یہ بزرگ ہے، ہاں جی۔ اور سید خلیل احمد قادری اے قلعے وچ رحمت اللہ علیہ، اے قلعے دے وچ 1953 وچ قید کر دیتا گیا آپ نو۔ آپ فرماندے مینوں گالاں کڈدے سن، مینوں نماز نہیں سن پڑھن دیندے، نماز دے دوران سب چھڈ دیندے سن، مینوں روٹی نہیں سن دیندے۔ فرماندے نے ایک رات بھوک دی وجہ تو میں مرن لگیا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ اوے خلیل قادری، اور جڑے مولوی باہر بیٹھے تینوں بہت محبت آئی سی، کہندے یک دم شیطان نے جدو حملہ کیتا تے میرے ذہن وچ خیال آیا کہ او خلیل قادری، اور تیری جان صحابہ نالوں زیادہ محبوب ہے، انہاں دے ٹکڑے ہو گئے ناموس رسول تے، تینوں روٹی نہ ملنی، تو پریشان ہو گیا۔ بس بات اتنی ہوندی، زیادہ امتحان بندے دا ہوندا بھی کوئی نہیں۔ شاہ جی کہندے نے جدو میں اس پریشانی وچ بیٹھا بھوک دی تے غیب وچوں ایک ہاتھ آیا، او تھیلی ایڈی وڈی ساری تھیلی، آواز آئی شاہ جی روٹی پکڑو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ کیوں جی؟ شاہ جی کہندے مینوں آواز آئی شاہ جی روٹی پکڑو، تے ہن سمجھ دیو روٹی دین والے کون سن؟ وہی سن جڑے غازی علم الدین شہید دے جنازے تشریف لے آئے۔ تو کم تے کرنا رسول اللہ دے دین دا۔ غازی علم الدین شہید دے جنازے جدو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے غازی دا جنازہ پڑھان لگے تو مسلے تے ڈھے پے، بعد جدو ہوش آئی تے آپ روندے جاون، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، دین دا کم کیتا ہے، کدی دیدار نے کرایا، تے آج بنفس نفیس غازی علم الدین شہید دے جنازے تشریف لے آئے ہو۔ آخری بات جی، جڑے لوگ اے سمجھ دیں کہ اسی اتنے مرزیت نو عروج دیاں گے یا کیبلاں تے بہ کے یہود و نصارہ دے پیسے لے کے تے او حضور دی ناموس دی گل کر دین، آخری گل کر کے میں اپنی گفتگو مکان لگا۔ جدوں غازی علم الدین شہید نو سزا اگلیاں دے دیتی، قبر وچ جلوہ گر ہو گئے، سال تو بعد پھر ہندوؤں نے لاہور اجتماع کیتا بڑا بڑا، اس طرح انہوں نے سٹیج لایا، ایک ہندو سٹیج تے چڑھ گیا، انہیں وہ گندی کتاب لہرائی اور کہنے لگا مسلے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے راجپال کو مار دیا ہمارا مشن ختم ہو گیا؟ نہیں، ہم اس کتاب کو دوبارہ چھاپیں گے۔ اے ہندوؤں نے لکھاں دے مجمع وچ اعلان کیتا، ایک سیدھا سادہ مسلمان، اے نوجوان جڑا بیٹھا نعرہ لانے والا یا پیچھے بیٹھا یا نعرہ لانے والے، ایک سیدھا سادہ نوجوان، نہ حافظ نہ قاری نہ پیر نہ مولوی نہ عابد نہ زاہد نہ صوفی نہ عالم نہ قاری، کچھ بھی کوئی نہیں، اینج سٹیج نو چیر دے ہویا سٹیج ہوتے چڑھ گیا۔ او ہندو، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے سارا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اور نوجوان سٹیج تے چڑھ گیا، وہ ہندو پیچھے ہٹ گئے، اور نوجوان کہنے لگا اوئے او لالیو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس کتاب کو دوبارہ چھاپیں گے؟ تو سنو، ہم نے غازی علم الدین شہید کو دفن کیا ہے، جس خنجر سے اس نے مارا ہے وہ باہر رکھ کے گیا ہے، پھر چھاپو گے تو پھر مار دیں گے۔